الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کے وجوب کی شرائط کیا ہیں؟ تو قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو عاقل ہے، مجنون پر قربانی نہیں ہے۔ جو بالغ ہے قربانی واجب ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم پر قربانی واجب ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ قربانی کی شرائط ہے۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ قربانی کے دنوں میں اگر 7.5 تولے سونا آپ کے پاس ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ 7.5 تولے سونا نہیں ہے، اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، کرنی ہے۔ 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، اگر 52.5 تولے چاندی کی مقدار آپ کے پاس نقدی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت آپ کے پاس موجود ہے، آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور آپ کے پاس 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی کی مقدار پیسے بھی نہیں ہے، تو اگر آپ کے گھر کے اندر ضرورت سے زائد اتنا سامان پڑا ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو پیارے آپ پر قربانی واجب ہے۔ اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ قربانی جو ہے وہ صرف مشروع نہیں ہے بلکہ وہ مطلوب بھی ہے، محمود بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ عظیم عمل جو رضا الہی کے لیے تھا، اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے سنت ابراہیمیہ قیامت تک کے لیے جاری فرما دی۔ اور وسعت والے مسلمانوں کو ان دنوں کے اندر متعین جانوروں میں سے اللہ کے نام پر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ آقا کریم تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ قربانی کے دن کوئی عمل اللہ کے ہاں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن جو جانور ذبح کیا گیا ہے وہ اپنے سینگوں کو، بالوں کو، کھروں کو لے کر آئے گا، نامہ اعمال کے نیکیوں کا جو پلڑا ہے اس کے اندر رکھا جائے گا۔ پھر جانور کا خون نہیں گرتا تو اللہ پاک اس بندے کی بخشش فرما دیتے۔ اور جو آدمی وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، جو میں نے نصاب بتایا اس نصاب کا وہ مالک ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ کتنی سخت وعید دو جہانوں کے سردار جو شفیق ہیں وہ فرما رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو پھر بندہ اس جانور کے پاس کھڑا ہو جائے، خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ اس بندے کی بخشش مغفرت فرما دیتے۔ آقا کریم علیہ السلام کا عمل بتایا کہ ہجرت کے بعد رحلت تک آقا کریم علیہ السلام نے مسلسل قربانی کی ہے، کسی سال بھی ترک نہیں کی، چھوڑی نہیں۔ تو بعض ملحدین کہتے ہیں قربانی کے دنوں میں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی قربانی کے جانور کے اندر پیسے کا ضیاع ہے، قربانی کے جانور کو جو ہے خون خرابے کی بجائے وہ پیسہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی پر لگا دیں، پیسہ جو ہے آپ کسی رفاع عامہ کے کام میں لگا دیں، وہ جو حج پہ آپ جا رہے ہیں وہی پیسہ جو ہے 10 لاکھ ہے، 12 لاکھ ہے، کسی اور جو ہے غریب کی مدد کر دیں، تو یہ بجائے حج کے قربانی کی یہ اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ اچھا، ان ملحدین کو، ان لبرل کو، دین بیزار لوگوں کو یہ جو KFC کے اوپر اور میکڈونلڈ کے اوپر جو زنگر اڑا رہے ہوتے ہیں، فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو اس میں جانور کا ضیاع نظر نہیں آتا۔ ان کو صرف جانور کا ضیاع قربانی کے وقت جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس میں آتا ہے۔ اور کتنی برکت ہے، کتی کے بچے کتنے ہوتے ہیں؟ کتی کے جب بچے جنتی ہے 5-7 دیتی ہے، لیکن بہت جلد اکثریت اس میں سے مر جاتے ہیں۔ لیکن جانور سال کے اندر 1 بچہ یا 2 بچے دیتا ہے، لیکن دیکھیں جانور اور کتنے ذبح ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں باہر نکل کر دیہاتوں میں کتنے جانور چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قربانی کی برکات ہیں۔ تو آپ ایسے ملحد، ایسے دین بیزار لوگوں کی طرف بالکل التفات نہ کریں، توجہ نہ کریں۔ پھر بعض کہتے ہیں جی قربانی کے جو پیسے ہیں، مثال کے طور پر 20,000 ہے، 30,000 ہے، 30,000 اور ڈالو کسی غریب کو دے دو، اس کے کام آ جائے گا، ایسے جانور ذبح کر رہے ہیں۔ تو ان کی مثال ایسے دیکھو، فجر کی نماز 2 فرض ہیں، 2 سنتے ہیں۔ اگر ایک بندہ فرض نماز کو چھوڑ دے اور کہے کہ میں تو 20 نفل پڑھ لوں گا، اجر زیادہ مل جائے گا، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، وہ اپنی خواہش کی اتباع کر رہا ہے، فرض کا اجر زیادہ ہے۔ تو ایسے ہی قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور ہی ذبح کرنا ہے۔ اللہ کے ہاں عند اللہ مقبول جو عمل ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ کسی اور مد کے اندر قربانی کے پیسوں کا لگانا، کسی اور مصرف میں خرچ کرنا، رفاع عامہ کے کاموں میں لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کا پیسہ قربانی کے جانور بھی لگنا چاہیے۔ پھر اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو یہ جو زائد پیسے آپ دے رہے ہیں، اگر 20,000 کی قربانی ہے، 20 اور ملاؤ، 40 کسی کو دے دو، تو آپ 20 کا جو جانور ہے وہ ذبح کریں، جو اوپر والے 20 اضافی ایڈ کر رہے ہیں ان کو آپ کسی غریب کو دے دو، رفاع عامہ کے کاموں میں لگا دو۔ یہ جو مالدار لوگ کروڑوں لاکھوں روپے شادیوں پر اڑا رہے ہوتے ہیں فضول خرچی کے اندر، اس وقت ان لبرل لوگوں کو وہ پیسے کا ضیاع نظر نہیں آتا، وہی کسی غریب کو دے دیں۔ کتنی غریب کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں اس پیسے سے، جو پیسہ شادی کے موقع پر یہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ میں دین متین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔